الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ فقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے. سبحان اللہ. قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے. اللہ کی نعمت ہے، نوازش عطا ہے. قرآن کا ہر لفظ ہے معمور اثر سے. قرآن کا ہر لفظ ہے معمور اثر سے. قرآن پڑھا جائے اگر گہری نظر سے. دل میں ہوں اجالے سے، کھلیں ذہن میں در سے. یعنی دروازے علم و حکمت کے، رحمت کے، برکت کے. دل میں ہوں اجالے سے، کھلے ذہن میں در سے. حکمت ہے، بصیرت ہے، صداقت ہے، صفا ہے. قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے. اللہ کی نعمت ہے، نوازش ہے، عطا ہے. قرآن کرے فاش سب اسرار خدائی. قرآن کرے فاش سب اسرار خدائی. قرآن کے وسیلے سے خدا تک ہو رسائی. قرآن کا مقصود ہے انسان کی بھلائی. رحمت ہے، ثروت ہے، محبت ہے، وفا ہے. قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے. اللہ کی نعمت ہے، نوازش ہے، عطا ہے. قرآن کی دعوت میں نمائش نہ دکھاوا. قرآن کی دعوت میں نمائش نہ دکھاوا. قرآن ہر ایک قوم کو دیتا ہے بلاوا. قرآن سے ہو بیماری یہ باطن کا مداوا. قرآن سے ہو بیماری یہ باطن کا مداوا. قرآن توانائی ہے، امرت ہے، شفا ہے. رحمت ہے، ثروت ہے، محبت ہے، وفا ہے. حکمت ہے، بصیرت ہے، صداقت ہے، صفا ہے. اللہ کی نعمت ہے، نوازش ہے، عطا ہے. قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے. آج یکم رمضان المبارک 14 اپریل 2021 کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں جو یہ خوبصورت لمحات زندگی میں ایک بار پھر نصیب ہوئے، ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہماری زبان کو طاقت نہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں. سراپائے شکر بن جائیں اور ساری زندگی اسی کیفیت میں گزار دیں تو بھی شکر کا حق ادا نہیں ہوتا.
ہر سال کی طرح اللہ کریم کی اس توفیق سے ہم اس سلسلے کو آج جس موضوع سے شروع کر رہے ہیں وہ ہے رمضان، قرآن اور ہم۔ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کا پیکر ماہ عرفان، ماہ رحمان یعنی ماہ رمضان جلوہ افروز ہو چکا۔ اب ہماری کوشش، خواہش، طلب اور اللہ کے کرم کے مطابق ہمارا حصہ ہمیں نصیب ہوگا۔ ان تمام الفاظ پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ حصہ لینے کے لیے کتنی چیزیں پیچھے ہوں گی: ہماری کوشش، ہماری خواہش، ہماری طلب اور پھر اللہ کا کرم۔ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی تو خدا نخواستہ پھر ہم پیکر سعادت اور پیکر رحمت اور اس نور کے بہتے دریا سے کوئی حصہ وصول نہیں کر سکیں گے۔ اس سیشن میں انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ القرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس کا آغاز ہم نے آج کے اس موضوع سے کیا جو ہمارے اگلے سارے سلسلے کی تمہید ثابت ہوگا، اور ان تمام دنوں میں حاصل کیے جانے والے علم کی فضیلت اور اہمیت ہمارے دلوں میں اجاگر کرنے کا باعث ہوگا۔ ہماری وہ طالبات اور ہماری وہ عزیزات جو گزشتہ سال سے آن لائن ترجمہ و تفسیر قرآن پڑھ رہی ہیں، یہ تھیم ان کے لیے بالخصوص نہایت نفع بخش ہوگی کہ آئندہ سال میں تفسیر پڑھنے سے قبل مختصر خاکہ ذہن میں محفوظ ہو جائے گا، تو تفسیر قرآن کو سمجھنا اور ان مضامین کو سیکھنے اور سمجھنے میں زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ ہمشیران محترم، یہ قرآن ہی ہے جسے اللہ کریم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آخری کتاب کی صورت میں نازل فرمایا اور اعلان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب، ایسی عظیم الشان، ایسی عرفہ، ایسی اعلیٰ، ایسی بے مثال کتاب جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کا آغاز ہی اسی عبارت سے فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، جس میں ارشاد ہوا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، یعنی اگر کوئی راہ قرآن کی دکھائی ہوئی راہ کے علاوہ ہے تو وہ سیدھی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، بالکل سیدھی۔ تو جو راہ قرآن کی راہ نہیں ہوگی وہ بالکل سیدھی نہیں ہوگی۔ تو ضابطۂ حیات جب قرآن کریم ہے اور جو راہ یہ دکھا رہا ہے وہی راہ سب سے زیادہ سیدھی اور مکمل درست راہ ہے، تو پھر کسی اور راہ پہ چل کر ہمیں کامیابی کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن ہی ہے جو کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن ہی ہے جس کے لیے رب کریم نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا ہے۔
یہ چمکتی دمکتی روشن اور منور کتاب ہے جو سراپا نور محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پر اور آپ کے قلب مطہر پر نازل ہوئی۔ قرآن ہی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسی مقدس کتاب میں زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی امتوں کے احوال و واقعات اسی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہی اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کو محفوظ رکھنے کا انتظام بھی اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے سپرد نہیں کیا، اولیاء اور علماء کے سپرد نہیں کیا، بلکہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کتاب کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ کس شان کے ساتھ اس کتاب کی حفاظت فرما رہا ہے، یہ آج دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ قرآن ایک ایسا انوکھا اور عظیم دوست ہے کہ جو کوئی اس سے دوستی کر لیتا ہے تو پھر یہ اپنے دوست کو بلندیاں دیتا جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا دوست نہیں دیکھا جو اپنے دوست کو اتنی بلندی عطا کرتا ہو جتنی قرآن اپنے دوست کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن ہماری طرف اللہ کریم نے بھیجا ہے، اپنے محبوب کے واسطے سے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ہمیشہ اس سے مربوط رہیں، ہمارا ربط اس کے ساتھ قائم ہو جائے، ہمارا انس قائم ہو جائے، محبت قائم ہو جائے، اور اس کے اندر عطا کیے گئے راستے اپنا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکیں۔ اور معیار مقرر کر دیا گیا کہ جو لوگ اس سے ہٹ کر چلیں گے نہ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں، یہاں بھی رسوائی ہوگی اور وہاں بھی رسوائی ہوگی۔ ہمیں اس تناظر میں ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لینا ہے، پرکھنا ہے، انالیسس کرنا ہے، جیسا کہ اپنے موضوع میں میں نے عرض کیا، موضوع کیا ہے؟ رمضان، قرآن اور ہم۔ ان تینوں کرداروں کا آپس میں ربط کیا ہے، تقاضے کیا ہیں، اور یہ ریلیشن ہم نے کتنا مضبوط بنا رکھا ہے یا پھر کس حد تک کمزور ہے۔ ایک آسان سی مثال کے ساتھ ہم قرآن کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے ہم آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ آپ اگر پردیس میں ہوں، کسی لمبے سفر پہ نکلے ہوں، اجنبیت ہو، تنہائی ہو، وہاں آپ کے کسی محبوب، کسی محسن، کسی دوست، اور دوست بھی وہ جس کے بہت سے احسانات آپ کے اوپر ہوں، بڑی عنایتیں ہوں، بڑی کرم نوازیاں ہوں، وہاں پردیس میں آپ کو اس کا خط موصول ہو جائے، اور آج کے دور کے مطابق ہم خط کی بجائے میسج کا لفظ یوز کر لیتے ہیں، وہاں آپ کو اس کا میسج مل جائے تو وہ کتنی بڑی ڈھارس، کتنا بڑا حوصلہ، کتنی بڑی طاقت ہمارے لیے بن جاتی ہے۔ کیا ویلیو ہوتی ہے پردیس میں اس میسج کی ہمارے نزدیک، اس سے کتنی تقویت نصیب ہوتی ہے اور کتنی تسکین ہوتی ہے، اس بات سے اندازہ کیجئے کہ پھر ایک بار اس میسج کو پڑھ کر تسکین نہیں ہوتی۔ میسج ایک ہی ہوتا ہے،
اس پردیس میں اگر انسان کام کاج میں بھی بزی ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کب چند لمحے میسر آئیں تو میں پھر سے موبائل نکالوں، پھر سے میسج کھولوں، اس کو پھر پڑھوں. تو وہ کیا کرتا ہے، جب بھی اسے چند لمحے فری میسر آتے ہیں تو وہ یہی کام کرتا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی، صبح اٹھنے کے بعد بھی. اور اس کی لگن کیا ہوتی ہے، اس کی طلب کیا ہوتی ہے کہ کاش کہ جلدی میرا محبوب مجھے کوئی اور میسج بھیجے، مجھے پھر اس کی طرف سے کوئی نئی عبارت ملے، اس کے حالات سے آگاہی ہو، اس کی نسبت سے مجھے کوئی اور تحریر ملے. وہ اس تڑپ میں بھی ہوتا ہے اور اس وقت تک وہ اس پہلے میسج کو بار بار پڑھ رہا ہوتا ہے. تو پردیس میں اس محبوب کا وہ میسج گویا کہ ایک محبوب بن گیا، ایک دوست بن گیا، ایک سہارا بن گیا، اور اس کے ذریعے پردیس میں رہنا قدرے آسان ہو گیا. تو ہمشیران محترم، ہم سب پردیس میں ہیں. یہ ہمارا دیس نہیں ہے. مومن کا دیس جنت ہے، مومن کا دیس رب کا قرب ہے. ہمیں یہاں پردیس میں بھیجا گیا اعمال کی کمائی کرنے کے لیے، آخرت کا سامان جمع کرنے کے لیے. اور پردیس میں بھیجنے کے بعد ہمارے رب نے، ہمارے محسن اعظم نے، ہمارے معبود نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے پروردگار نے ہمیں میسج بھیجا. جس کا نام قرآن کریم ہے. سبحان اللہ. کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس سے، اس کو پڑھنے کی کتنی تڑپ ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں اپنے محبوب رب کی کتنی یاد آتی ہے، یا ہم کتنی بار محبت سے اس کو دیکھتے ہیں، یا اس کو پڑھ کر اس سے اپنے لیے تسکین تلاش کرتے ہیں. ان ساری باتوں کے جواب ہمارے اندر ہیں، اور ہر ایک کا جواب مختلف ہے. جس کو وہ خود حاصل کر سکتا ہے. میسج کا لفظ اور یہ سچویشن جو میں نے رکھی، یہ صرف سمجھانے کے لیے رکھی. حالانکہ یہ کلام تو ایسا عظیم الشان کلام ہے جو صرف ایک میسج نہیں کہا جا سکتا. یہ تو سراسر رحمت ہے، سراسر کرم ہے، سراسر ہدایت ہے، مشکلات کا مداوا ہے، مصیبتوں میں ہمارے لیے راحت و تسکین ہے. تو کیا ایسا کوئی تعلق اللہ کے بھیجے ہوئے اس میسج، اس پیغام کے ساتھ ہمارا آج تک قائم ہو سکا؟ جن کا ہو سکا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جن کا آج تک نہ ہو سکا، سامعات محتشم، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ پاک نے اگر ہمیں یہ سلسلہ عطا فرمایا ہے، ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیں غلط راستے سے، گمراہی کے راستے سے پلٹا کر اپنی رحمت کے راستے میں داخل فرمانا چاہتا ہے. ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اور اس وقت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہی اللہ پاک نے اس ماہ مقدس میں ہمیں سوچنے کا یہ موقع عطا فرمایا، یہ خوبصورت نورانی محافل عطا فرمائی، ان میں بیٹھنے اور سننے کا وقت عطا کیا. تو الحمدللہ ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. ہم نے جو غفلت میں وقت گزارا، اس کا ازالہ کرنے کا ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اور ان مقدس گھڑیوں
کے وسیلے سے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی توبہ، اپنی شرمندگی، اپنی غفلت پیش کرتے ہوئے اسی ماہ مبارک میں آج کے پہلے دن کی ان نورانی گھڑیوں میں اپنے رب سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تو حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ تجھ سے معافی مانگ لیں، ہم تو حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ندامت پیش کر لیں، اور ہم حاضر ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہدایت کا راستہ طلب کر کے اس پہ چلنے کا تجھ سے وعدہ کر سکیں۔ اب تیری توفیق طلب کرتے ہیں۔ تو اس کیفیت کے ساتھ بعید نہیں کہ آج کی پہلی محفل ہی ہماری قبولیت کا باعث بن جائے، اور اگر سچی طلب ہے، سچی طلب ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمیں تلاوت قرآن اور محبت قرآن کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی زیارت کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں تو آگے کی ہیں۔ سب سے پہلی اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جس شخص نے صرف قرآن سے محبت کی، صرف محبت کی، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اس کو خوشخبری دے دو کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے میوے کھا لے؟ فرمایا ہاں، یہ ممکن ہے۔ سوال کرنے والا حیران ہوا، کہا کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اس طرح ممکن ہے کہ تم صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، تو تلاوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم جنت کے میوے کھا رہے ہو۔ ہم اگر اس ماہ مبارک کو دیکھیں جس میں ہم اس مقدس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں رب کریم نے اس عظیم الشان کتاب کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہمیشہ رمضان اور قرآن کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے۔ رمضان کو شان قرآن سے ملی اور قرآن کو شان رمضان سے ملی، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہماری زندگیوں میں، زندگی کے ہر اسٹیج میں، قبر میں، حتیٰ کہ حشر میں بھی ایک بڑے خوبصورت نظارے کے ساتھ دنیا دیکھے گی کہ رمضان اور قرآن کی دوستی وہاں تک کیسے نبھتی چلی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے کہ ان دونوں کا ذکر ساتھ ہے، ان دونوں کی معیت امتی کو ایک ساتھ حاصل ہوتی ہے، تو ان کے اندر کچھ خاصیتیں مشترک ہیں۔ کیسے؟ پہلی مشترک خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی امتی کی شفاعت کریں گے۔ روزہ بھی، یعنی رمضان کا روزہ بھی، اور قرآن بھی، یعنی رمضان اور قرآن دونوں ہی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور دونوں سج دھج کر بڑی نورانی روحانی صورت میں، جیسے کوئی نوجوان شباب کے عالم میں ہوتا ہے اور اس کا حسن و جمال دیکھا نہیں جاتا، آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہوتا ہے، اس انداز میں یہ دونوں رب کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اور اس بندے کے لیے جس نے رمضان سے ان دونوں کی پاسداری، رمضان میں ان دونوں کی پاسداری کی ہوگی، ان دونوں کے لیے آ کے باری باری رمضان کہے گا کہ اے مالک الملک، میں نے دن کے وقت تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے باز رکھا تو اس نے پابندی کی اور خلاف ورزی نہیں کی، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے مولا، میں نے رات کو اسے جگایا، یعنی میری محبت کی وجہ سے، میری تلاوت کی وجہ سے یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، یہ میری زیارت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، مجھے سوچتا تھا، مجھے دیکھتا تھا، مجھ پہ عمل کرتا تھا، لہٰذا میری شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ کریم دونوں کی شفاعت قبول فرما لے۔ دوسری مشترکہ خاصیت
ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ ان دونوں کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، یعنی قرآن سے بھی اور رمضان سے بھی۔ رمضان سے مراد ہوتی ہے رمضان کے اندر کی گئی عبادات، وہ دن کی عبادات ہوں، رات کی ہوں، فرض ہوں، واجب ہوں یا مستحب ہوں۔ اور یہ خاصیت کیا بتائی میں نے؟ یہ خاصیت دوسری جو مشترک ہے وہ ہے اللہ تعالی کا قرب خداوندی۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کے ذریعے سے بھی بندے کو قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے، اور جب رمضان کا روزہ رکھتا ہے پھر تو یہ بات اب آپ سب کو ازبر ہو چکی ہے کہ کتنا قرب کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تیرے روزے کی جزا ہی میں ہوں۔ تو اس سے زیادہ کیا قرب کس عبادت سے ہوگا؟ تلاوت کی وجہ سے بھی انسان کو قرب خداوندی نصیب ہو، اور روزے کی وجہ سے بھی انسان کو قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے۔ تلاوت سے کیوں ہوتا ہے؟ تلاوت سے اس لیے کہ ہماری زبانوں سے جو کلام نکل رہا ہوتا ہے اس کلام کو نسبت ہے بندے کے ساتھ، خاص نسبت، کہ تلاوت کرنے والے کو اللہ کی ذات کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہوتا ہے کہ وہ جو کلام پڑھ رہا ہے وہ کس کا کلام پڑھ رہا ہے؟ وہ رب کا کلام پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کو اپنے سیغوں میں بدل کر نہیں پڑھتا، اپنے لہجے میں اور اپنی لینگویج میں بھی بدل کر نہیں پڑھتا۔ وہ جو الفاظ اللہ کے ہیں، جو کلام اللہ کا ہے، وہ انہی کو بول رہا ہوتا ہے۔ کسی جگہ پر بھی وہ کسی جگہ کی تبدیلی نہیں کرتا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے نا اللہ پاک، قلنا، ہم نے کہا۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے ہم قلنا چھوڑ دیں؟ قلنا کا مطلب ہے ہم نے فرمایا۔ تو بندے ذرا اپنے نصیب پہ غور تو کر، تجھے وہ کلام دہرانے کی اللہ پاک سعادت دے رہا ہے جو اس کا اپنا کلام ہے، جو اس کا اپنا سیغہ ہے۔ وہ اس نے اپنے لیے فرمایا تھا کہ قلنا، ہم نے فرمایا، یا نارو، اے آگ، کونی، تو ہو جا، بردن و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی، علی ابراہیم۔ اب میں اور آپ، ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا تعلق ہے، کتنی بڑی نسبت ہے، اور کس طرح سے مناسبت پیدا ہو رہی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کر دیا، ہم نے بنا دیا۔ یہ تو اللہ اپنے لیے فرما رہا ہے۔ کیا کر دیا؟ نکالن، عبرت بنا دیا ہم نے اس کو، اس کے اگلوں اور اس کے پچھلوں کے لیے۔ تو یہ تو اللہ نے کہا، اور ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس کو اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کر دیا۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کتنی بڑی مناسبت متکلم کے ساتھ پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ متکلم کی۔ تو اس کلام کی شان یہ ہوئی کہ آپ ایک چیز کی اہمیت اس وقت حاصل کرتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس کے معانی و مفہوم کی سمجھ آ رہی ہو۔ لیکن قربان جائیے قرآن عظیم پر کہ یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ ہر نسبت کے ساتھ آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ مطلب آپ اس کو پکڑتے ہیں تو آپ کو اس کے چھونے اور پکڑنے پر بھی ثواب ملتا ہے، یہاں بھی آپ کو حصہ ملتا ہے۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں
آپ کو اس کی زیارت کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، یہاں بھی آپ کو فیض مل رہا ہے۔ پھر آپ نے اس کو پڑھا، مطلب اس کی تلاوت کی، آپ کو اس کے معانی و مفہوم آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آپ جب اس کی تلاوت کر رہے ہیں بغیر سمجھے بھی یہ قرآن اللہ کی محبت کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی جگہ پر نہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث پاک میں، نہ صحابہ کرام کے اقوال میں، نہ علماء کرام کی گفتگو میں کسی جگہ پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یا آپ کو ترجمہ آتا ہوگا تو ایک حرف کے بدلے میں اتنا ثواب ملے گا۔ جہاں بھی ارشاد ہوا یہی ہوا کہ قرآن کے ایک حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ تو حرف کوئی بھی زبان جاننے والا جب پڑھے گا قرآن کریم کا تو اس کے لیے 10 نیکیوں کا وعدہ اللہ کا ہے۔ تو آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ بس اخلاص کے ساتھ اگر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ کا کلام سمجھ کر اس کی عزت کی، اس کی عظمت کو دل میں بٹھایا، تو نہ صرف یہ کہ اس کے پڑھنے پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، بلکہ اس کی وجہ سے آپ کو قرب خداوندی بھی نصیب ہوگا، اللہ کی محبت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ بہت بڑے بڑے اولیاء، جب آپ نے اس سے قبل بھی کئی مرتبہ قرآن عظیم کی فضیلت سنی، پچھلے کئی سالوں میں کئی مرتبہ اس پہ بیان ہوا، مختلف اینگل سے، مختلف انداز سے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شغف یہ سنا کہ آپ رمضان المبارک میں کتنی محبت سے قرآن عظیم کو پڑھتے، حتیٰ کہ جبریل امین کے ساتھ آپ دور فرماتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دولت، یہ سعادت کتنی عظیم ہے کہ ایک بندہ جو اتنا کمزور، اتنا نحیف، اتنا ناکارہ ہے، اللہ پاک نے کتنا بڑا کلام اس کی زبان سے جاری کروا دیا۔ جو تمام فرشتے آسمانوں میں بھرے ہوئے ہیں، جو ہر لمحہ ہر ساعت میں اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں، آپ کے لیے یہ بات نہیں ہوگی کہ ان میں سے کوئی فرشتہ قرآن عظیم نہیں پڑھ سکتا سوائے حضرت جبریل کے۔ حضرت جبریل کو یہ طاقت عطا کی گئی، یہ سعادت عطا کی گئی کہ جاؤ جا کے میرے محبوب کے پاس بیٹھ کے میرے محبوب کے ساتھ قرآن کا دور کرو۔ اب یہی وجہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر کا واقعہ بھی کئی بار میں بھی بیان کر چکی، بے شمار علماء نے بیان کیا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت، سحری کے وقت، تو کمرے میں بندھا ہوا گھوڑا بدکتا تھا بار بار، اور وہ بار بار رکتے تھے، پریشان ہوتے، اور ایسے ہی اسی اسنا میں جب باہر دروازے سے نظر نکلی اور اوپر پڑی تو دیکھا کہ آسمان سے کمرے کے اوپر تک نور کی ایک لائن ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ تو اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور حضرت اسید بن حضیر کو کے حال کو بیان کر دیا کہ رات کو تمہارے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ تو فرمایا وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ تو فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہم اگر اپنی نیچر کو دیکھیں نا، تو جو چیز ہم کرتے ہیں نا، ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سسپینس، تجسس، اٹریکشن اتنی نہیں رہتی جتنی اس چیز کے اندر ہوتی ہے جو ہم نہیں کر سکتے اور دوسرے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو شوق سے دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں، بڑا ذوق ہمارے اندر ہوتا ہے اور بڑا والہانہ پن ہوتا ہے اور بہت عجیب لگتا ہے۔ مطلب اب ہم اپنے سے ہٹ کر کسی دوسری مخلوق کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھ لیں، چرندوں کو دیکھ لیں، ان کی عادات کو دیکھ لیں۔ پرندے جب فلائی کرتے ہیں ہوا کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ہم اگر غور و فکر کریں ان کو دیکھیں تو ہمیں کتنا عجیب لگتا ہے۔ ہم انہیں شوق سے دیکھتے ہیں،
مختلف پرندوں کے اندر، جانوروں کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اگر ہم خود بھی ہوا میں اڑتے ہوتے تو ہم پلٹ کے کبھی کسی پرندے کو نہ دیکھتے. اچھا، اب جو فرشتوں کا اتنا والہانہ انداز ہے قرآن کریم کو سننے کا، وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ فرشتوں کو خود قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو اللہ کے محبوب کے غلام جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ والہانہ انداز سے بے قابو ہو کر آسمانوں سے اترتے ہیں بندے کا کلام قرآن سننے کے لیے. اتنی شان ہے ہمارے اس قرآن کی. بعض روایات میں ہے کہ جب انسان ذوق اور محبت اور وفور شوق کے ساتھ قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو پھر فرشتے آسمانوں سے زمین کی طرف قریب ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب کوئی انسان بے انتہا محبت میں، جیسا کہ کہا گیا کہ تم تلاوت کرو تو کیسی تلاوت کرو، جو یعنی یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ اس وقت جو تمہاری زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں کس کلام سے نسبت ہو رہی ہے، اس کلام کے اندر ڈوب کر جب تم کلام پڑھتے ہو تو فرشتے تمہارے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ وفور شوق سے وہ تمہارے لبوں کو بوسہ دینے لگ جاتے ہیں. کتنا ظلم ہوا ہمارے ساتھ، کتنی زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ کہ ہمیں قرآن سے اتنا دور رکھا گیا، ہمیں اپنے دین سے اتنا دور رکھا گیا، اور اتنی بڑی سعادت جو ہمیں عطا کی گئی تھی ہمیں اس سے بے بہرا اور بیگانہ رکھا گیا، اور ہماری زندگیاں اسی طرح گزر گئیں کہ بس قرآن ہمارے گھر میں پڑے رہے اور ہم دیکھتے دیکھتے بس دنیا سے گزر گئے مگر اس قرآن سے محبت نہ کر سکے. تو جس وقت ہمیں اس پاک کلام سے یہ ایک نسبت نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے رب کا کلام ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کے ساتھ، جو بے جان چیزیں ہیں ان کے ساتھ اگر نسبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اس کی رحمت کی، تو وہ چیزیں کتنی متبرک ہو جاتی ہیں. آج تک ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ہم قرآن کریم میں کوہ طور کا ذکر پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کا ذکر پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ درخت جس کے اندر سے انی انا اللہ لا الہ الا انا کی آواز آئی تھی، وہ درخت صدیوں سے آج تک متبرک ہے. کیوں متبرک ہے؟ وہ درخت تھا نا، وہ تنا تھا لکڑی کا، اس کے اندر سے آواز آئی. کس کی آواز تھی؟ وہ اللہ کے کلام کی آواز تھی. تو وہ کتنی شان والا ہو گیا. صرف ایک واسطہ تھا اس درخت کا اور اندر سے کلام کی آواز آ رہی تھی. تو اے بندے، تو جیتا جاگتا ہے، تو ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت اور شرف عطا فرمایا ہے. تو جب تیرے اندر سے اللہ کے کلام کی آواز آئے گی اور ساری زندگی آئے گی، اس درخت سے تو ایک بار آواز آئی تھی، اور تیرے اندر سے ساری زندگی جب رب کریم کے کلام کی آواز آئے گی اور اس کے سیغے ادا ہوں گے، اور اس کے وہ جملے جو قرآن کریم میں اس نے اپنی طرف سے ادا کیے وہ تو ادا کرتا رہے گا، تو ذرا سوچ تو صحیح تیرا مقام کیا ہوگا، تیرے لیے کتنی نعمتیں ہوں گی. اور جب وہ جو تجھے جو تشبہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کلام کی وجہ سے حاصل ہوگا، وہ تجھے اللہ کا کتنا مقرب کر دے گا. درخت کو وہ تقرب اس لیے ہوا کہ اس کے اندر سے ایک بار اللہ کے کلام کی آواز آئی، تو تیرے اندر سے ساری زندگی جب اللہ کے کلام کی آواز آئے گی تو پھر تجھے کتنا تقرب نصیب ہوگا. پھر اسی طرح سے جو ایک اور جو خاصیت مشترک ہے ان کے اندر روزہ اور رمضان میں اور قرآن میں، وہ کیا ہے کہ جس وقت ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا معدہ زیادہ وقت میں خالی ہوتا ہے، کھانے پینے کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور جب ہم اللہ کی ذات کی طرف توجہ کر کے روزہ رکھتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر نور پیدا ہوتا ہے. تو جس وقت ہم قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن عظیم کی تلاوت بھی ہمیں نور عطا کرتی ہے. تو جو چیز ادھر سے حاصل ہوتی ہے وہی چیز ہمیں ادھر سے بھی حاصل ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود قرآن کے حافظوں سے کتنا عشق تھا
اس بات سے آپ جب اندازہ کریں گے تو قرآن کی عظمت اور بھی ہمارے دلوں میں اترے گی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی کوشش کے باوجود بھی قرآن پڑھنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری ہدایت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر قرآن نازل کیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کو جب قرآن پڑھنے والوں سے اتنا عشق تھا تو پھر ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور ہمیں دعوت فکر ملتی ہے اس سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود جب تلاوت کرتے تھے تو اس زبان اقدس سے ہونے والی تلاوت کا عالم کیا ہوگا۔ مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ان حفاظ کرام سے فرمائش کیا کرتے کہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے قرآن سناؤ۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ علیک اقرأ و علیک انزل، یا رسول اللہ آپ کو میں قرآن سناؤں، آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں، میں دوسروں کی زبان سے سننا پسند کرتا ہوں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ کبھی ہمارے ارد گرد کوئی تلاوت ہو رہی ہو تو ہم خاموش ہو کے سن ہی لیں؟ فرمائش کرنا تو دور کی بات ہے، محبت کا اظہار کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کانوں میں آواز پڑ بھی جائے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں کہ یہ کون سا کلام ہے جو ہماری سماعت سے ٹکرا رہا ہے اور ہم اس کو سن لیں؟ حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورا قرآن عظیم حفظ تھا، اس کے معانی مفاہیم سب آپ کے ذہن مبارک میں حاضر تھے، اسی لیے قرآن کے الفاظ سے حضور کو عشق تھا۔ اور اپنے پڑھنے سے بعض اوقات جب اس طرح سے کوئی چیز اپنے دل کے اندر اتری ہوئی ہو اور اس سے لذت حاصل ہوتی ہو تو وہ دوسرے سے سن کر بندہ زیادہ مسرور ہوتا ہے، محظوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت ترین قرآن پڑھنے والے جو قاری ہوتے ان کو فرمایا کرتے کہ مجھے قرآن سناؤ، اور جب قرآن سنتے تو خود کائنات کے والی کی چشمان مبارک سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی طریقہ ہوا کرتا کہ جب ہم اکٹھے بیٹھا کرتے، یہ سنیے، ہماری خواتین بھی سنیں، ہماری بچیاں بھی سنیں، کہ آج جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کیسی گپ شپ ہوتی ہے ہماری، اور ان کی گپ شپ میں، ان کی صحبت میں، ان کے اجتماع میں، ان کی بیٹھک میں بھی کس چیز کو ترجیح ہوتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب اکٹھے بیٹھتے تو ہم ایک دوسرے سے کہا کرتے کہ چلو بھئی تم قرآن سناؤ، چلو بھئی تم قرآن سناؤ، چلو تم قرآن سناؤ، یہی ہمارا شغف ہوتا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج کے دور میں کچھ لوگ اس نظریے کو بھی فالو کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر ہمیں صرف ترجمہ ہی پڑھ لینا چاہیے تو تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے۔ کچھ دن پہلے ہماری ایک عزیزہ ہیں بیرون ملک، انہوں نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ مطلب اس طرح کرنے سے کیا مجھے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ چونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا اور مجھے نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کا متبادل ہے، تو اس میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ بہت اچھا سوال تھا۔ یعنی علم کے لیے ہمیں سوال کرنا چاہیے تاکہ ہماری اپنی غلطی بھی ٹھیک ہو اور دوسروں کے لیے بھی وہ رہنما بن جائے۔ تو ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، یہ صرف ہماری سمجھ کے لیے، فہم کے لیے ہے کہ جب ہم یہ، اور سمجھنا ضروری بھی ہے کہ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، عمل کیسے کریں گے؟ تلاوت کرنا ایک چیز ہے، سمجھنا دوسری چیز ہے، عمل کرنا تیسری چیز ہے، دوسروں تک پہنچانا چوتھی چیز ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر یہ اجزاء ہیں۔ کل کیا ہے؟ کل قرآن کی تلاوت ہے، اس کی زیارت ہے، اس کے الفاظ کے ساتھ محبت ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ٹرانسلیشن پڑھنا، ترجمہ پڑھنا یہ آپ کی ضرورت کے لیے، اور جن آیات کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، احکام کی جو آیات ہیں ان کو ضرور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یہ لازم ہے، مگر
اس ترجمے کو قرآن کا بدل سمجھ لینا یہ درست ہرگز نہیں ہے، اور ان الفاظ کے پڑھنے پر ہمیں تلاوت کا ثواب کبھی نہیں مل سکتا۔ قرآن کریم کے اندر جو نور ہے، جو فیض ہے، وہ اس کے اپنے الفاظ کے اندر ہے، اس کو اس کے لیے پڑھیں۔ ہاں، جہاں سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ ترجمہ پڑھیں، تو آپ کو اس سمجھنے پر جو آپ نے کاوش کی ہے اس کا اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص صرف قرآن کا ترجمہ پرنٹ کرتا ہے، قرآن کے متن کو نکال کر، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرام بھی ہے، یہ ناجائز بھی ہے، کیونکہ اس سے قرآن عظیم کی عظمت کم ہوتی ہے اور اس کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو چھوڑ کر، اس کی عظمت کو چھوڑ کر صرف اس کو ترجیح دے کے اکتفا کرنا، یہ دین کے اندر تغیر پیدا کرنا ہے۔ پڑھنے کی حد تک، سمجھنے کی حد تک یہ بالکل درست ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں، سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں، لیکن بغیر قرآن کے متن کے نہیں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کرو۔ کیوں؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ کہ حق تعالی اس دل کو عذاب نہیں فرمائے گا جس کے اندر کلام پاک کا کچھ حصہ ہوگا۔ اگر پوری سعادت مل جائے تو اس کا تو جواب نہیں، لیکن اگر اتنا کچھ نہ کر سکتا ہو تو پھر قرآن کا کچھ حصہ ضرور یاد کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہ ہو، وہ ایسے ہے جیسے اجڑا ہوا ویران گھر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پورا قرآن حفظ نہ کر سکیں تو کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ضرور محفوظ کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ سورہ یاسین یاد کر لیتے ہیں، سورہ ملک یاد کر لیتے ہیں، کچھ صورتیں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ زبانی یاد کر لی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اپنی جنریشنز کو، اپنے آنے والے بچوں کو، اولادوں کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے اور ان کو یاد کروا کے اس طریقے کو رائج رکھنا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں۔ کون سے زنگ؟ جس وقت ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ زنگ دور ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ قرآن اور یہ رمضان میدان معاشر میں ہماری گواہی لے کے آئیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ گواہی صرف ایک نہیں ہوگی، مطلب جس کا ذکر میں نے پہلے کیا وہ ایک رخ ہے، دو رخ ہوں گے قرآن کی گواہی کے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید قیامت کے دن انسانی شکل میں احکم الحاکمین کے دربار میں آئے گا۔ یہ دوسرا رخ ہوگا جس میں قرآن ایک آدمی کو پکڑ کر رب العالمین اور احکم الحاکمین کی عدالت میں لائے گا۔ آج ہم بے نیاز ہیں، آج ہمیں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو اس رخ کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اور وہ کیا کرے گا؟ وہ اس آدمی کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، اللہ کے حضور استغاثہ کرے گا، اے رب العالمین، تو نے مجھے اس بندے کا حامل بنایا مگر یہ بندہ بہت برا ثابت ہوا۔ کس طرح؟ کہ جتنی حدیں میرے اندر بیان کی گئی اس نے ان ساری حدوں کو توڑا۔ میں نے اس کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا مگر اس نے اپنا وقت فضولیات میں، خرافات میں گزار کر نمازوں کو ضائع کیا۔ میں نے اسے سودی کاروبار سے منع کیا اور اس نے سود کو ہی منافع سمجھ کے اپنا بزنس بنائے رکھا، خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ اس کو اولاد کو پابند صوم و صلات کرنے کا حکم دیا گیا مگر اس نے خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا
اور نماز و روزے کی طرف نہ خود لگا نہ اولاد کو لگایا۔ اے علیم و خبیر مالک، میں تیری بارگاہ میں یہ مقدمہ لایا ہوں کہ اس شخص نے منڈیوں میں، تھانوں میں، تعلقات میں، معاملات میں، گھروں میں، بازاروں میں، رشتہ داروں میں، وزارتوں میں، صدارتوں میں، ہر جگہ پر تیری اطاعت کو چھوڑے رکھا۔ کسی جگہ پر بھی اس نے تیرے حکم کی پاسداری نہیں کی، اور میرے ذریعے جو تو نے ہدایت بھیجی تھی اس نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ کریم حکم دے دے گا کہ قرآن اسے کھینچ کر لے جا اور جا کے جہنم میں پھینک دے۔ وہاں جا کے اس قرآن کا یہ کردار ختم ہوگا۔ اس کو صرف دو گتوں کے اندر لکھے ہوئے الفاظ مت سمجھیے، یہ تو ہماری دنیا میں اس کی یہ صورت ہے جس کو ہم سمجھ سکتے تھے۔ اللہ کے کلام کو وہ صورت دے کر تیار کیا گیا کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، ورنہ یہ کلام اللہ کی صفت ہے جو ذاتی کلام ہے اللہ پاک کا، اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہاں تک یہ قرآن کریم میدان قیامت میں ہماری گواہی پیش کرے گا۔ اور دوسری گواہی وہ ہوگی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جو رمضان اور قرآن دونوں مل کر آئیں گے اور ہماری ان مقدس گھڑیوں کی نیک گواہیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کروائیں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ تو جب دونوں رخ ہمارے سامنے آ گئے تو ہم شیران محترم اب فیصلہ کرنے میں ہمیں دقت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کون سا ہے، ہمارے لیے بخشش کا راستہ کون سا ہے، چھٹکارے کا راستہ کون سا ہے، ہم نے کس طرح اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم قرآن کے ذریعے دیا گیا ہے، اور اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، ہم اپنی مرضی سے وہ ایک ڈائلاگ جو ہمیشہ سے ہم بولتے ہیں کہ دنیا بھی رکھنی ہے اور دین بھی رکھنا ہے، تو اللہ نے ہمیں ایسی دنیا دی نہیں ہے جو دین سے باہر ہے۔ ہم نے خود ڈیوائڈنگ کر لی ہے، ہم نے خود جزیں بنا لی ہیں، اور شیطان نے ہماری سرپرستی کی ہے اس معاملے میں، اور ہم نے اسی کو درست سمجھ لیا ہے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہر گھڑی ایک ایک قطرہ گر رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے۔ یہی سنہری موقع ہے جو ہر 11 ماہ کے بعد اللہ کریم ہمیں عطا فرماتا ہے، جس میں ہمیں سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے، جس میں برائیوں کے راستے روک دیے جاتے ہیں، ہمارے لیے بے انتہا آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، نور کے دروازے، بخشش کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور پوری دنیا کو، دنیا کے گوشے گوشے کو ان نورانیتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر ہم کاسائے طلب لے کر آگے نہیں بڑھیں گے اور اس کو الٹا کر کے رکھ دیں گے تو کبھی الٹے برتنوں میں کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی، نہ ان کے اندر محفوظ رہتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ان لمحات کی قدر کرنی ہوگی، اپنے سوئے ہوئے ایمان کو جگانا ہوگا کہ ہم اس قرآن پر کیسے اور کتنا ایمان لائے ہیں، اور کیا جو ایمان لائے ہیں اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی کبھی ہم نے کوشش کی ہے، یا پھر ہمارا ایمان تمام تر جذبوں سے اور شوق سے عاری ہے۔ تو اگر یہی صورتحال رہے گی تو پھر ہمارا ایمان بے فائدہ ہوگا، بے جان ہوگا، نہ اس جہان میں اس کا فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں۔ تو ایمان کو بیدار کرنے کے بعد، اپنے ایمان کو پرکھنے کے بعد، ہمیں دوسری بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا اس قرآن کی عظمت، اس کی شان، اس کی بلندی، اس کے اعلیٰ اور برتر ہونے کا احساس موجود ہے یا نہیں۔ اور یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ وہی قرآن ہے
جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہمارے گھروں میں ہے، جو ہمیں اتنی آسانی سے عطا کر دیا گیا ہے، جس کی شان، عظمت اور ہیبت کے لیے اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. کہ اے مسلمان، تجھے تیرے نبی کے صدقے سے جتنی بڑی دولت عطا کر دی گئی ہے اور جتنا پرہیبت کلام تجھے عطا کر دیا گیا ہے، یہ تو اتنا عظیم اور اتنی ہیبت والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اگر ان پہ ڈالا جاتا، ان کو اس کلام کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کر دیا جاتا، تو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو ذرا سوچ، غور کر کہ تجھے تیرے نبی کے صدقے کتنی طاقت تیرے رب نے عطا فرمائی ہے. اور یہ طاقت پروان چڑھتی ہے اندر سے. اور آپ کا اندر، آپ کا قلب کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب آپ کا تعلق رب کے کلام کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جو ہتھیلی پہ جانے رکھ کے نکلتے تھے، وہ تعداد کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ وقت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. وہ طاقت کہاں سے لیتے تھے؟ دریاؤں میں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے گھوڑے داخل کر دیتے تھے. وہ اتنی طاقتیں کہاں سے لاتے تھے؟ وہ طاقتیں اسی قرآن سے حاصل ہوتی تھی، جنہیں رات کے آخری پہر میں وہ کھول کے بیٹھ کے پڑھتے. اور انداز کیا ہوتا پڑھنے سننے والوں کا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے حق کو پہچانا. اسی قرآن کے ذریعے سے وہ جہالتوں کی پستیوں سے نکلے اور پھر اخلاقیات کی بلندیوں تک پہنچے، اس قرآن کو ماننے کی وجہ سے، اسے قبول کرنے کی وجہ سے. اور جس شان کے ساتھ انہوں نے مانا، پڑھنا تو بڑی بات ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنتے بھی تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد کون سا تقاضا ہے اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کا اور اس کو ماننے کا؟ کہ اس سے رہنمائی حاصل کی جائے. جب بھی مشکل پیش آ جائے، جب کسی مسئلے کا حل درکار ہو، جب شریعت کا کوئی حکم پوچھنا ہو، تو پھر ہمیں سیدھا قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی. اور جو غفلتیں ہمارے اندر ہیں، اس روش کو چھوڑ کر ہمیں اپنے محبوب کے قدموں سے اس لپٹنا ہوگا اور اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنی ہوگی. اور پھر اس قرآن کریم کو پڑھنا اس انداز سے ہوگا جن پڑھنے والوں کی اللہ پاک نے خود تعریف فرمائی ہے. اور وہ کون ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. حق اسی طرح ادا ہوتا ہے. یہ جو میں پوائنٹ سرچ کر رہی ہوں، یہی طریقے اس کا حق ادا کرنے کے، یعنی تلاوت، اس سے محبت، اس کی زیارت، اس کے احکام پر عمل، اس کی غلامی، اس سے رہنمائی لینا، اس کی راہبری کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا، اور کبھی بھی اس کے خلاف نہ چلنا. قرآن کریم پر عمل کر کے اپنے فکر و عمل کو بدل دینا اور اپنے فکر و عمل کو قرآن کے مطابق ڈھال لینا، یہ تمام چیزیں اس کو پڑھ کر اس کا حق ادا کرنے کے زمرے میں آتی ہیں. اور پھر اس قرآن کو میں اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے نا. میں کہوں کہ میں خود لے کے بیٹھ جاؤں تو مجھے قرآن کی سمجھ آ جائے گی، آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی؟ نہیں. ساری دنیا کے عالم فاضل اکٹھے ہو کے وہ کہیں کہ ہم سارے مل کے تو اس قرآن کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں. اللہ پاک نے جو کسوٹی، جو معیار، جو پیمانہ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وہ رسول آئے اسی لیے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھ کر تمہیں سنائیں، سمجھائیں، سکھائیں، تمہارا تزکیہ نفس کریں، تمہارے اندر سے برائیاں کھینچ کر
نکالیں. قرآن یہی ہوگا مگر تاثیر زبان مصطفیٰ کی ہو. بات تب بنے. تو اس پر عمل کرنے کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رول ماڈل بنانا، اس پہ حسنہ ماننا اور پھر ان سے ہدایت لے کر چلنا، یہ حقیقت میں قرآن پر عمل ہوگا. اور پھر آخری چیز اس کی کیا ہے کہ ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد، ان تمام چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد اب ہمارے اوپر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ قرآن جس دعوت کو لے کر آیا ہے اسے پھیلانے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی عملی جدوجہد کرنا، یہ ہماری آخری ذمہ داری